BA سارے صوبوں کے تمام طلباء و طالبات، آج ہم انشائیے میں در موت، اس انشائیے کا انشاءاللہ آخری حصے کا ہم مطالعہ کریں گے۔ خلیقہ احمد دہلوی کا در موت یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سبق میں خلیقہ احمد دہلوی نے موت کی حقیقت، موت کے ہونے والے واقعات اور موت میں ہونے والے آخرت کے جو دنیا کے اعمال ہے اور آخرت میں جو بھگتنا ہے، ان تمام باتوں کا یہاں پر مختلف طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو خیر ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے کا اقتباس دیکھیے۔ وہ خراب فسق جس نے خدائے بزرگ وہ برتر کی پاک زمین کے گل بوٹوں کو غارت پامالی کیا ہے، جس نے چمنستان عالم کے سبزے آسودہ عصمت کو نفس شریر و گستاخ کو چراگاہ سمجھا ہے، کیا وہ مطمئن ہے کہ اس کو تاراج گل و تباہی غنچے کا حساب دینا نہ پڑے گا؟ چپا چپا گلشن دہر کا، ٹکڑا ٹکڑا باغ دنیا کا، جب اپنی مظلومی کی داستان اس کے خلاف سنائے گا تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیے یہ ایک اقتباس ہے۔ اس اقتباس میں بتایا جا رہا ہے کہ جتنے نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، جتنے اچھے لوگ ہیں، نیک اخلاق والے اور اپنے فرائض کی اچھی ادائیگی کرنے والے جو نیک بزرگ لوگ ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے کاموں کو، ان لوگوں کی زمین کو جو ناپاک کر رہے ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ حساب دینا ہوگا، یقیناً دے رہا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ خلیقہ احمد کہتے ہیں کہ جو اپنے اطمینان کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، صرف اور صرف اپنی موج مستی کے لیے جو دوسروں سے شرارت کرتے ہیں، دوسروں کو تکالیف پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو مختلف پریشانیوں میں ڈھکیلتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حساب نہیں دینا ہوگا؟ حساب ہر چیز کا، ہر ایک لمحے کا دینا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا تو وہ غافل ہے اور وہ خسارے میں رہنے والا ہے۔ آگے کا اقتباس دیکھیے۔ وہ العین شرکت جس کو مادیت کی کثرت جلوہ نے خول چشم بنا دیا ہے، اس کے لیے دو رنگی لمبوس کے نت نئے رنگ کب تک، رفع دخل کے یہ ہتھ کنڈے کہاں تک ساتھ دیں گے؟ من مانے معبودوں کی خدائی تابع کے یہ دیکھ لینا، ایک جرم کی دو سزائیں بھگت کر بھی پیچھا نہ چھوٹے گا۔ وہ دن سر پر کھڑا ہے جب انانیت کا طلسم ٹوٹے اور تیری بے بضاعت تعالی اور بانکپن رو پڑے۔ دیکھیے اب اس اقتباس میں خلیقہ احمد دہلوی تلقین کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جو مادیت کی کثرت جلوہ، مادیت مطلب یہ کہ دنیاوی چیزوں کے لیے، جسے ہم روپیہ، پیسہ، دولت کہہ سکتے ہیں، اور وہ چیزیں مختلف، اس کی زمینی جائیدادیں اور ایسے فانی چیزیں جو ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے، تو ایسی مادیت پسند چیزوں کے لیے جب کثرت جلوہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو پھر اس کے نشے میں انسان کیا ہے، اپنے آنکھوں پر ایک چشمہ اس کے اس پر لگ جاتا ہے کہ وہ اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، خول چشم
یعنی ان تمام چیزوں کا رتبے کا، دولت کا، روپیوں کا، پراپرٹی کا، جائیدادوں کا اور مختلف چیزوں کا جو ہے انسان پہ کیا ہو جاتا ہے، ایک چشمہ چڑھ جاتا ہے، ایک نہ آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں ان کی، اس میں آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کتنے دن تک اس کو ساتھ دینے والی ہے، بلکہ یہ چیزیں تو ختم ہونے والی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مختلف جو ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ مادیت کو، یعنی یہ پراپرٹی، جائیداد ہے، یہ روپیہ، پیسہ اور دوسرے جو اپنے مفاد کی چیزیں ہیں اس کو حاصل کر رہا ہے، تو یہ جو ہتھ کنڈے، ہتھ کنڈے اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنا کام نکالنے کے لیے، اپنا کام بنانے کے لیے دوسروں کو نقصان میں ڈھکیلنا یا لوگوں کو، دوسروں کو تکلیف میں ڈال کر اپنا کام دوسرے غلط راستے سے بنانا یا نکالنا، اس کو ہتھ کنڈے کہیں گے آپ دوسرے الفاظ میں۔ تو ایسی چیزیں جب استعمال کرو گے تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ان ہتھ کنڈوں کے جواب حساب کتاب نہیں دینے ہوں گے؟ یقیناً دینے ہوں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ من مانے معبودوں کی خدائی تابع کے، یعنی من مانے خداؤں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو انسان من مانے تو ہر کوئی اپنے دل سے من مانے، دل سے جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ۔ اور اس دنیا میں بہت سارے ایسے مفاد پرست لوگ ہیں جو اپنے دل سے مطلب یہ ہے کہ اپنا جس میں فائدہ ہے اس چیز کو کیا بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں، اس کو خدا بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے ان کو اس چیز کا بھی کیا ہے، حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں خلیفہ احمد نظامی کہ یہ سب چیزیں انسان تو ظاہری طور پر کر لے گا اور کامیاب دکھنے لگے گا، لیکن باطنی طور پر وہ کیا ہو جائے گا، بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ایک دن انانیت کا ایک دن کیا ہے، طلسم جو ہے انانیت، ایگو، کہ بھئی جب انسان انانیت میں آ جاتا ہے تو اسے ہر چیز کیا لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ جو کام کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کیا ہونے والا ہے، یہ انانیت کا جو طلسم ہے، اس پر جو جادو ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور اس وقت جو رہے گا وہ اس کے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا اور وہ واپس نہیں جا سکے گا۔ خیر اس کے آگے کا دیکھیے پیراگراف، کیسے مطمئن اور شاد ہے وہ لوگ جنہوں نے سیدھی اور سچی رائے اختیار کر لی۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ کٹھن منزل موت ہے، اور دنیا میں ہزاروں مرتبہ یہ تماشا دیکھ لیا ہے کہ جب کسی رضائے الہی کے بندے کو یہ نوبت آتی ہے تو وہ نہایت مسرت، سکون، نہایت تصدیق کے ساتھ روح کی امانت کو اجل کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے قلب سے ایک ایمانی روشنی نکلتی ہے جو سکرات کی تلخیوں اور نزا کی پر ظلمت تکلیفوں کو بہت جلد لذت و راحت سے بدل دیتی ہے، اور یہ مسافر ہنستا کھیلتا اس راہ سے گزر جاتا ہے۔ موت کی ہیبت ناک صورت اپنی طاعت شعار کو ذرا بھی تو ڈراؤنی نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس اقتباس میں خلیق احمد دہلوی موت کے جو سختیاں ہیں، موت کے وقت کی جو باتیں ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو نیکی اور سچی راہ کو اختیار کرتے ہیں تو ان کا اختتام کس طریقے سے ہوتا ہے، ان کے لیے کیا چیز ہے، دنیا میں کیا کامیابی ہے، آخرت میں کیا کامیابی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو نیکی اور سچی راہ پر چلتا ہے تو اسے دنیا میں
मुतमईन यानी इत्मीनान नसीब होता है और सुकून नसीब होता है। हमने बहुत सारे इस पर देखा है, तजुर्बात हो चुके हैं, हमारे मुशाहिदात में ये बातें आ चुकी है कि चाहे बहुत सारे दौलतमंद ऐसे भी है कि जिनके पास हर चीज़, हर एक बात क्या है मुयस्सर है, ऐश व इशाअत की क्या है आशाइश के सामान मुहैया है, लेकिन उनके तबीयतों में क्या है बेचैनी है, एक किस्म की घबराहट है, एक किस्म का डर उनके दिलों में मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे नेक और सच्चे लोग भी है जिनके पास ये दुनिया में इसकी मुनासिबत से कुछ सामान मुयस्सर नहीं, कुछ चीज़ें मुयस्सर भी होती है तो बहुत मुश्किल के साथ, लेकिन उन्हें क्या है इत्मीनान है, वो मुतमईन है और उनमें क्या है सुकून है, वो शाद है। क्यों? तो वो क्या है नेकी और सच्ची राह के पर चलने वाले लोग हैं। यही लोग आगे चल के भी इस दुनिया में तो बहुत आसानी से होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इस दुनिया की सबसे मुश्किल यानी कठिन यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो मंजिल है तो कहा जा रहा है मौत। यानी जब इंसान का मौत का वक्त आता है, मलकल मौत जब उनके करीब आते हैं तो उस वक्त का जो दौर होता है, जो वक्त अरसा होता है, उस दौर में, उस वक्त में ये इंसान इंतहाई तकलीफ़ में, इंतहाई परेशानी में मुब्तला रहता है, बहुत तकलीफ़ में रहता है। लेकिन यहाँ पर खलीफा अहमद दहलवी कह रहे हैं कि लेकिन वो लोग जो नेक मुत्तकी परहेज़गार लोग होते हैं, सच्ची राह पर चलने वाले होते हैं, तो उनके लिए ये जो दुनिया की सबसे कठिन मंजिल है मौत, ये कह रहे हैं कि एकदम क्या हो जाती है, वो आसान हो जाती है। ये जो तकलीफ़ होती है, नज़ा की जो तकलीफ़ है, वो जो परेशानी है, वो इस वक्त क्या हो जाती है इंतहाई मुसर्रत के साथ, सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। ये नेक और सच्ची राह पर चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से भटके हुए होते हैं, दुनियावी चीज़ों को ही क्या है अपना मकसद समझते हुए गैर ज़रूरी रास्ते, गलत रास्तों का इंतखाब करते हैं, तो वो दुनिया में भी बेचैन, बेइत्मीनान रहते हैं और आखिरत में और मंजिल है कि जो मौत की है, इस समय भी, इस वक्त भी क्या होते हैं, वो इंतहाई दर्द और तकलीफ़ का सामना करते हैं और ये मंजिल उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन नेक और अच्छे लोगों के लिए ये चीज़ क्या है एकदम आसानी हो जाती है। कह रहे हैं कि जो सकरात की तलखियों और नज़ा की पुरजुल्मत तकलीफ़ों को बहुत जल्द इज़्ज़त और राहत से बदल देती है, लेकिन जो उस वक्त की नज़ा के वक्त की जो तकलीफ़ है, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए क्या है वो चीज़ इज़्ज़त और राहत की चीज़ बन जाती है। और ये जो ऐसे लोग होते हैं तो वो इंतहाई पुरसुकून तरीक़े से मुसर्रत के साथ हंसते खेलते ये मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मौत की हैबतनाक सूरत अपनी ताज शार को ज़रा भी तो डरावनी नहीं देती, और इस वक्त जो होता है यहाँ पर वो इत्मीनान के साथ इस दुनिया से चला जाता है। देखते हैं इस के बाद इख्तिबास में कहते हैं बरखिलाफ़ इसके वो पानी जिसके घट में मैल है, वो मुसाफिर जिसके हाथ में चोरी का सामान है, कभी इत्मीनान के साथ रास्ता तय नहीं कर सकता। जब पुरशिश व नुख्सिस की घड़ी पेश आती है तो इसके दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है। ये जवान हिम्मत भी मशहूर हो, मगर इन सातों में बच्चों की तरह बेकस नज़र आता है। खौफ के मारे इसके हवास ख़राब हो जाते हैं। वो डर जो सियाहकारी से पैदा हो जाता है इंसानी रूह के लिए एक जोक है जो आहिस्ता आहिस्ता मुसर्रत व इत्मीनान के सारे खून को चूस लेती है। और वो खौफ जो बर बनाए, माल अंदेशी पैदा हो जाए,
وہ دنیا میں ہزاروں نیک اعمال کا محرک ہے، اور اس سے بڑھ کر تسر و انکسار کے پیدا ہونے کی کوئی اور صورت نہیں، مگر گنہگار خوف وہ خوف ہے جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اب دوسری موت بتا رہا ہے، یہ نیک اور سچے لوگوں کی کیسا ہے موت، انتہائی آسان اور مسرت طور سے، اور ان کی جو ایمان کی روشنی ہوتی ہے اس سے ان کے راستے ایک دم آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹ اور غلط طریقے سے کیا کرتے ہیں دولت کماتے ہیں یا اس دنیا کو پر چلتے ہیں، غلط راستے استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کی موت کیسی ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی موت انتہائی ہیبتناک، انتہائی ڈراؤنی اور عبرتناک ہوگی۔ کیوں؟ تو ان کے جو اعمال ہے، جو ان کے جو وقت ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا ہمت والا کہہ کر دوسروں کے مال پر غلط نظر رکھتے تھے اور ان کو ڈرا دھمکا کر ان سے وہ مال ہتھیا لیتے تھے، ایسے لوگ بھی، باہمت لوگ بھی اس وقت یعنی موت کے وقت، نزا کے وقت کیا ہے وہ انتہائی بچوں کی طرح رگڑ رگڑ کے کیا کرتے ہیں، رگڑ رگڑ کے روتے ہیں، تل ملاتے ہیں، بل بلاتے ہیں، اور یہ منظر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیاوی اس میں کتنا بھی پہلوان بہادر رہا ہو، لیکن اس موت کے وقت وہ انتہائی بے کس اور بے بس نظر آتا ہے کہ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں کہ وہ اس لمحے کو ٹال سکے، اور وہ بچوں کی طرح رگڑ رگڑ کر گر گراتا ہے، منتیں مانگتا ہے، روتا ہے۔ لیکن یہ وقت جو ہے وہ انتہائی کیا ہے خطرناک ہوگا۔ یہ ایک جوک ہے، جوک جو ایک کیڑا ہوتا ہے جو خون کو کیا ہے چوس کر جسم پہ چپک جاتا ہے، تو وہ انسان خون اندر کر کے کیا کرتا ہے پورا چوس لیتا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کیا ہوتی ہے انسانی روح کے لیے ایک جوک ہے جو آہستہ آہستہ مسرت کے سارے خون کو چوس لیتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے غلط راستے جو ہے وہ جوک کی طرح ہے، جو انسان کی جو اندر کی جو خوشی ہوتی ہے، جو اطمینان ہوتا ہے، جو اعتماد ہوتا ہے، وہ سب کیا کرتی ہے غلط راستے، غلط نیت، جھوٹ کیا ہے اس کو چوس لیتی ہے، اور انسان کے دل میں اس قسم کا ڈر، ہر وقت بے چینی بھر دیتا ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی یہ کیا جائے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس آخری وقت میں وہ انتہائی دردناک موت کا کیا بنتا ہے نوالا بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو بھی طریقے سے بتایا گیا کہ نیک اور سچے راہ لوگوں کے لیے موت کس طریقے سے آسان ہوگی، اور غلط راستوں والوں کے راستے کتنی تکلیف رہے گی۔ یہ موت کا جو منظر ہے وہ بہت خطرناک ہوگا۔ آگے اقتباس دیکھیے، دنیا میں مذاہب نے جو تعلیم اخلاق اور حق پرستی کی دی ہے، اس میں اگر فلاح مرکوز ہے تو ابن آدم ہی کی ہے۔ تعجب ہے کہ اگر ایسے الہامی صحیفوں اور آسمانی کتابوں کے ارشاد و ہدایت سے انسان روح گردانی اختیار کرے، لیکن کچھ بھی ہو، سرگزشت ابن آدم کی یہی ہے کہ اس کو معلم اخلاق ملے، ہادیان راہ حق نصیب ہوئے، اس کو کتاب راستی اور نیکی کی باتیں اختیار کرنے کے لیے عطا ہوئی، مگر جب یہ اپنی مستی پر آتا ہے تو سب کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، پھر آگے چل کر خمار گندم اترتا ہے تو حضرت ہائے وائے پر اتر آتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر اس اقتباس میں مصنف انسان کو ہوشیار کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مذاہب ہے وہ اخلاقی تعلیم کے لیے ہوئے، اس میں سچی اور اچھی باتوں کا ہی ذکر ہے، اور حق پرستی کا درس ان مذاہب کی سچی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور یہ صحیح اگر بات کی جائے، فلاح اگر مرکوز کی جائے، فلاح مانے کامیابی اگر بات کی جائے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن آدم کی ہی ہے۔ ابن آدم یعنی آدم کے اولاد کی جو ہے وہ انہی کی ہے،
ابن آدم یعنی آدمی کے باپ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے ہیں ان کی بات ہے۔ تعجب ہے اگر ایسے الہامی صحیفوں اور آسمانی کتابوں کے تمام جو کتابیں ہیں، آسمانی جو کتابیں آئی ہوئی ہے، صحیفے جو آئے ہوئے ہیں، اچھی اچھی باتیں اور صحیح چیزوں کا ارشاد و ہدایت کا جب ذکر سامنے انسان کے سامنے آ چکا ہے، پھر بھی اگر وہ اس سے روگردانی کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہے، اسے بہت زیادہ اس کو نقصان ہونے والا ہے۔ یہ تو بات ممکن نہیں کہ ان چیزوں کے چھوڑ کر انسان فلاح پا سکے، بالکل نہیں پا سکتا۔ اور اس کے علاوہ سرگزشت ابن آدم کی یہی ہے کہ اگر ہم آدم علیہ السلام کی بات کی جائے، یعنی ابن آدم کے باپ آدمی کی، انسان کے اگر آبوتات کی بات کی جائے اور سرگزشت کی آپ بھی چیز کہی جائے، تو یہ ہے کہ انسان کو معلم اخلاق بنایا گیا ہے۔ ہادیان رائے حق نصیب ہوئے، اس کو کتاب راستی اور نیکی کی باتیں اختیار کرنے کے لیے عطا ہوئی، یعنی انسانوں کو ہی اچھی باتیں، نیک راستے پہ چلنے اور صحیح کتابیں جو ہے وہ ملی ہے، اور راہ حق پر چلنے کی تلقین اس کو باتیں، اس کو ارشادات ہوئے ہیں، اور وہ معلم اخلاق ہے، یعنی اخلاق کا معلم یعنی استاد ہے۔ اور یہ سب چیزیں رہتے ہوئے بھی اگر انسان اپنی مستی میں آ کر ان سب کو اگر نظر انداز کر رہا ہے، ان چیز سے انکار کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر تو اس کا اللہ ہی مالک ہے، اور اس کا جو انجام ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے۔ اس پہ اب آگے دیکھیں اگلا اقتباس کیا کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ فطرت انسانی کی آزمائش و امتحان کے ساتھ وہ ہے جب کہ اس کو دنیا میں تاج شاہی برسر اور آبائے حکومت زیب بر کرنے کا موقع ملے، پھر اس نے بھی تخلیقی انسان کے ہر دور میں تجدید رستم حامان و فرعون اور احیائے سنت نبوی و شداد کے مناظر دکھلا دیے ہیں۔ کاش اس کو بن کے کھیل بگڑ جانے اور گلشنوں کے پھل پھول کے اجڑ جانے سے کوئی عبرت نصیب ہوتی، سرفرازوں کے سر کو ذلت سے جھکتے اور شاہی تاجوں کو خاک میں گرتے دنیا نے بارہا دیکھ لیا ہے، مگر نصیحت معلوم۔ دیکھیں اس اقتباس میں مصنف ہمیں پرانے جو بڑے بڑے فرعون وغیرہ ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ان چیزوں کا، ان لوگوں کا سے عبرت حاصل کرنے کی بات مصنف کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ہر وقت آزمائشوں کی چیزیں ملی ہے، اس میں اسے حکومتیں بھی ملی ہے، بڑے بڑے عہدے ملے ہیں، تاج ان کے قدموں میں رکھے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس، ہر چیز سے کامیاب کیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس دنیاوی چیز کو ہی سب سے اہم جانا، اور مختلف جو سنت نبوی ہے اور جو ارشادات ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہے، بہت خطرناک ہے، اور یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ تو اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے رستم حامان کا ذکر کیا گیا ہے، جو بہت طاقتور تھا، جو بہت مضبوط تھا، اس کے علاوہ جو بہت زیادہ کیا ہے طاقتور اور پیسے والا تھا، فرعون کی بات کہی جا رہی ہے۔ پھر ویسی ہی شخصیت کے تعلق سے بات آ رہی ہے، تو شداد کا ذکر بھی ہمیں یہاں ملتا ہے کہ شداد نے کس طریقے سے اس دنیا میں ہی جنت بنا کر اس میں رہنے کا یہ سوچا تھا، لیکن سب لوگ ان تمام اور اس سے طاقتور اور ایسے لوگوں کو بھی عبرت کا نشان بنتے ہوئے دیکھا ہے، موت کا مزہ چکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ بھی اتنے سب چیز حاصل رکھتے ہوئے بھی دنیا سے خالی ہاتھ ہی واپس گئے، اور ان کا انجام بھی انتہائی عبرتناک ہوا۔ یہ سب چیزیں اس دنیا یعنی اس میں تمام آدم نے دیکھا ہے، آدم کے اولاد نے دیکھا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اس کے انجام سے
یہ انسان کیا ہے آج بھی انجام سے بے خبر ہے اور ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، جبکہ سب کو اس تمام باتوں سے، ان تمام کے انجام سے سب واقف ہے، مگر پھر بھی وہ صحیح راستہ، حق پرستی اور آخرت کی فکر سے کو بالائے طاق رکھ کر اس دنیا فانی کو میں ہی خوش رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ لوگ آخرت میں اس کا بہت برا انجام بھگتنے والے ہیں، اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہوشیار ہو جاؤ اور ان نصیحتوں کو مان کر ابھی سے صحیح راہ اختیار کر لو۔ دیکھتے ہیں اس انشائیے کا آخری اقتباس میں مصنف کیا کریں، دنیا نام مقام عشرت کا نہیں۔ دیکھیے اب یہاں سے شروع ہے، دنیا نام مقام عشرت کا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس دنیا میں ہی ہمیں جینا ہے اور اس میں ہی ہمیں کیا ہے رہنا ہے، خوشی سے اور چلے جانا ہے۔ تو مصنف کہہ رہا ہے کہ اس کا نام، اس دنیا کا نام عشرت نہیں ہے، خوشی کا ایسا نہیں ہے، یہ تو مزرعہ آخرت ہے، جیسا بونا ویسا پانا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسا یہاں پہ ہم اعمال کرو گے، جیسا رہو گے، ویسا ہی ہمیں آخرت میں اس کا پھل ملنے والا ہے۔ اعمال حسن کے بیج خلوص کی زمین کو سونپو۔ دیکھیے کون سے بیج میں نے حسن کیے، یعنی ایک دم اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ان کے سارے کے ساتھ یہاں زندگی گزارو۔ اگر یہ بیج ہم یہاں بو گے تو کہہ رہے ہیں تاکہ حاصل کے وقت مراد کے دامن پھل اور پھول سے بھرے اور مشام روح کے لیے یہ تحفہ عطر آ گئے نہ قابل مسرت اور راحت ہو، ورنہ یوں تو ہر لغزش عمل اور ہر بہک جانے کی شکل کے لیے مواخذہ کی دار و رسن موجود ہے۔ آخر میں اس انشائیے کو ختم کرتے ہوئے خلیقی احمد نظامی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اس طریقے کی بات ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائیں گے اس زندگی کو، تو ہی ہم آخرت میں سکون سے اور اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ جب ہم یہاں پر اچھے اعمال کے بیج بوؤ گے تو جب کاٹنے کا یعنی فصل کاٹنے کا جب وقت آئے گا، مطلب آخرت کا جب وقت آئے گا، تو وہاں پہ انسان کو راحت ملے گی، سکون ملے گا اور وہ اچھے طریقے سے وہاں کی لافانی زندگی میں خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو خیر یہ تھا ہمارے خلیقی احمد دہلوی نے تحریر کردہ انشائیہ در موت، جس میں انہوں نے موت کی آغاز سے لے کر موت کے مختلف فائدے اور نقصانات، انسان کے موت کے بعد کیا کون سی چیزیں ہونے والی ہے اور اس دنیا میں کون کون سی چیزیں ہو چکی ہے، مختلف واقعات کے ساتھ، مختلف شخصیتوں کے ساتھ ہمیں عبرتناک واقعات کے ساتھ ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اور پیغام دیا ہے کہ آج ہی سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح راہ پر چلنے کی، سچی راہ کو اوپر چلنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ تو خیر اس انشائیے کا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اگلے انشائیے ہم اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔